السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ عرض و معروض سے خبر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضور اور آل حضور اہل بیت اطہار پر مرتبہ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرات گرامی، ماہانہ محفل کے ساتھ ساتھ آج حضرت کی سالانہ فاتحہ بھی تھی، جس میں آپ حضرات عالمانہ عارفانہ تقریریں سن رہے تھے۔ پہلا تقریر کا جو آغاز ہوا مولانا محمد خان کے پاس سے، شیخ پر، پیر اور مرید پر، اس کے بعد مفتی صاحب نے بھی بڑی عارفانہ تقریر بیان کی۔ بہرحال شہادت کا مہینہ ہے، ماہ محرم ہے، ساتھ ساتھ آج پورے تقاریر ایک ہی طرف گئی۔ آپ جن کے مرید ہیں، تب تک آپ سچے مرید نہیں ہو سکتے، ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جو بیعت لیے ہیں اس کے اوپر نہ چلیں۔ جیسی کہ حضرت قبلہ کئی لوگ آتے تھے، صاحب کچھ وظیفہ دیجئے، پہلے آپ نماز پڑھے کیا بتاؤ پوچھتے تھے۔ جب تک نمازوں کی پابندی وہاں نہیں ہوتی تھی، خود ہی اشرف صاحب کو، ابھی جب اشرف صاحب تقریر کر رہے تھے، دیوان خانے میں اشرف صاحب اور دوسرے سو رہے تھے، ایک وقت آئے، فجر کی نماز ہو گئی، دروازے کو خوب مارے، بولے کل فجر میں نہیں اٹھے تو پٹرول ڈال کے تمہارے کمرے کو آگ لگا دوں گا فرمایا تھا۔ یعنی نماز کی تاکید بہت زیادہ ہوتی تھی، اور یہ کھلا فرماتے تھے جب تک تم یہ احکامات پر نہیں چلو گے، بزرگوں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے، اور میرے پاس نہ تعویذ کو آنا نہ وظیفے کو آنا، جب تک ان چیزوں پر عمل نہیں کرے۔ بہرحال، اور جیسا کہ محمد خان صاحب نے کہا کہ واضح و نصیحت کی بات، اللہ کا کرم ہے، آج یہ سلسلہ نہ ہی حیدرآباد نہ ہی ورنگل بلکہ پونا، بمبئی اور پرسوں مائدہ میں بھی، بھوپال میں بھی شروع ہوا ہے۔ ہندوستان بھر میں درس و تدریس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو موضوع ماہ محرم ہے۔ شہادت کے تو کئی ایک واقعات آپ لوگ سن رہے ہیں، اور آئندہ بھی 10 دن ہے، سنتے رہیں گے، لیکن وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ کچھ دیر میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین مبارک سے محبت کے تعلق سے، وہ بچپنے کے واقعات جو ہمیشہ آپ لوگ سنے ہیں، لیکن پھر بھی سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، میں بیان کرتا ہوا آگے چلوں۔ اولاد سب کی پیدا ہوتی ہے، اولاد سب کی ہوتی ہے، شادیاں سب کے ہوتے ہیں، سارے لوگوں کی بھی شادیاں ہوئیں، لیکن امام حسن امام حسین اولاد کس کی ہیں؟ ماں کون ہے اور باپ کون ہے، اور شادی کیسے ہوئی؟ خاتون جنت ماں، ولیوں کے سردار باپ، نانا تاجدار نبوت مولا علی، بی بی فاطمہ کی شادی زمین سے پہلے آسمان میں ہوئی۔ بعض راویوں نے کہا کہ 7ویں آسمان پہ ہوئی، بعض راویوں نے کہا کہ 4تھے آسمان پہ ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی، ولی میں نے تھا، خود خدا پروردگار ولی تھا اس شادی کا، میں اس شادی کا گواہ تھا، میں اس شادی کا گواہ تھا۔ اور جب شادی پھر دوبارہ زمین پر ہوئی تو اس میں خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ 10 آدمی کا کھانا پکا تھا، سارے مدینے والوں کی دعوت پہنچ گئی، اور جو وہ شادی آسمان میں ہوئی، یوں لکھتے ہیں اس کے اندر جو باراتی تھے 40,000 ملائکوں میں جو اونتا درجہ رکھنے والے تھے وہ لوگ اس کے باراتی تھے۔
جو زمین پہ جب شادی ہوئی اس کے اندر حضرت جبرائیل نے 70,000 فرشتوں کو ساتھ لایا، حضرت میکائیل نے 70,000 فرشتوں کو لایا، وہ شادی جب زمین پہ ہو رہی ہے۔ دعوت دے دی گئی ساری مدینے والوں کو، مدینے والے پہنچ گئے، منافقوں نے کہا منافق ہے آج نہیں ہے، یہ یزیدیہ آج نہیں ہے، وہ شروع سے ہے، آج پھر بھی اللہ کا ہم گنہگار بندے ہیں، تاب لا رہے ہیں، اور آج ہمارے دشمنوں کا انجام ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ لیکن آپ سرکار کے زمانے میں بھی دیکھیے، حسنین کے زمانے میں بھی دیکھیے، وہاں سے آپ فرعون، نمرود، شروع سے جنگ چلتی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے۔ تو اس ٹائم پہ منافقوں نے کہا کہ 10 آدمی کا کھانا پکایا ہے، مدینے والے کیسا کھائیں گے اس سے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری دیتے ہیں، کھانے پر اپنا رومال ڈھانپتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان 10 آدمی کو بلانا، کھلاتے جانا اور بھیجتے جانا۔ رومال ویسی ڈھپا رہا، 10 آدمی کہہ کر سارے باراتی کھائے۔ اس کے بعد آ کر امیر حمزہ فرماتے ہیں اور کھانا بچ چکا ہے، اب مدینے کے فقراء میں مساکین میں سے بانٹ دیا جائے۔ بچپن کا قصہ، مسجد نبوی میں بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، سرکار بے چین ہو گئے، گھر کو پہنچ کر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے حسنین و کریمین کیوں رو رہے ہیں؟ بولے ابا جان گھر میں پانی نہیں ہے، پیاس سے رو رہے ہیں۔ فوراً صحابہ کو حکم فرماتے جاؤ پانی لے آؤ۔ پانی لانے دور گئے، اس زمانے میں دور ملتا تھا، دیر ہوئی، آپ کا رونا برداشت نہیں ہوا، آپ امام حسن کو لیتے ہیں، اپنی زبان مبارک امام حسن کے منہ میں دیتے ہیں، تو آپ اپنی زبان چوس کر تھوڑی دیر میں آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام حسین کو لیتے ہیں، امام حسین کی منہ میں اپنی زبان مبارک دیتے ہیں، آپ تھوڑی دیر چوس کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بی بی فاطمہ کو فرماتے ہیں امام حسنین کو اگر یہ حسن اور حسین روتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ان کو کبھی رلایا مت کرو۔ یہاں فقہا لکھتے ہیں سجدے سہو بھی آپ نے نہیں کیا۔ بعض بزرگان دین کہتے ہیں سجدے میں آپ نے 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ کتنے مرتبہ؟ 72 مرتبہ تسبیح پڑھی۔ کربلا کے میدان میں 72 لوگ تھے جو اس سجدے کو بچانے کے لیے شہید ہوئے تھے، یہ سجدے کو بچانے کے لیے شہید ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دیکھیے آپ امام حسن امام حسین کو چاہنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اس میں سے ایک بچے کو بلا کر اس کے پیشانے کو بوسہ دیا۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ اس بچے کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ میرے حسین کے ساتھ کھیلتا ہے اور اس کا دل بہلاتا ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور تم لوگ یاد ہو جاؤ بروز قیامت میں اس کو اور اس کے ماں باپ کی بھی بخشش کراؤں گا۔ جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو دیکھیے ان کے لیے سرکار کا فرمان، جیسا کہ مجاہد بھائی نے کہا 2 بھاری چیزیں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ امتیوں سے آپ نے فرمایا 2 بھاری چیز، بولے یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا اہل بیت اور قرآن۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے محمد خان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، جب یہ حدیث ہمیں پڑھائی جا رہی تھی، مولانا مفتی عبدالجلیل صاحب فاضل بریلوی جو مدنی صاحب کے بھی استاد تھے، وہ تشریف فرما رہے تھے کہ کہا اہل بیت اور قرآن۔ بولے میاں قرآن اور اہل بیت نہیں کہا، پہلے اہل بیت کہا اس کے بعد قرآن کہا۔ جب تک تم یہ دونوں کو تھامے رہو گے صراط مستقیم پہ رہے گے۔ صرف ایک ہی چیز کو تھامے اہل بیت کو تو ماتم پہ لگ جاؤ گے، خالی قرآن پڑھو گے دہریے ہو جاؤ گے۔ جب تک تم دونوں کو نہیں تھامو گے تو صراط مستقیم پر نہیں آ پاؤ گے۔ میں آپ کو امام حسین کے بچپن ہی کے واقعہ سنا رہا ہوں۔ اس زمانے میں مباہلے ہوتے تھے، بحثیں ہوتے تھے، ہمارا دین سچا یا تمہارا دین سچا، گفتگو ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ عیسائیوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہوئی، وہ کہنے لگے ہمارا دین سچا۔ سرکار نے کہا کہ ہمارا دین سچا، تو عیسائیوں کا جو پادری تھا، پادریوں کا جو ہیڈ پادری تھا، اس کا نام اسقط پادری تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے کہ تمہارا دین سچا ہے کہ ہمارا دین۔ بولے کل میدان میں آ جاؤ،
دونوں ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں بدعا کریں گے. جو سچا ہے وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہے وہ نیست و نابود ہو جائے گا. تو دوسرے دن صبح میں اب یہاں پر ایک بات واقعہ ہے, ایک غور کریے. سرکار ساری امت کو لے کے نہیں گئے. ابوبکر صدیق بھی تھے, عمر فاروق بھی تھے, سب تھے. سب کو آپ نے نہیں لیا. عین علی ابن ابی طالب, علی کہاں ہے, ادھر آؤ. فاطمہ زہرا ادھر آؤ. امام حسن ادھر آؤ. امام حسین ادھر آؤ. مدلولی چادر لی, وہ چادر کے اندر پانچوں لیے. پانچوں اہل بیت پنجتن کب بنے, اسی دن بنے جس دن چادر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں کو جمع کیا. پانچوں کو جمع کر میدان کی طرف چلے. ایک سیدھے ہاتھ میں امام حسن ہے, بائیں ہاتھ میں امام حسین کا پکڑے ہوئے ہے. اس عیسائیوں کے قریب بڑھتے گئے. جیسے ہی عیسائیوں کے قریب بڑھے تو عیسائیوں کا جو صدر اسقط پادری تھا چلانے لگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ابھی بدعا کا ٹائم نہیں آیا, ہاتھاں نہیں اٹھے, ایک دوسرے پر گفتگو نہیں ہوئی, کلمہ پڑھ لیا. اس کی قوم پریشان ہو گئی. کیا وجہ تھی؟ بحث سے پہلے آپ جو ہے بدعا سے پہلے آپ نے کلمہ پڑھ لیے. تو بولے جب دور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا, ان کے سیدھے ہاتھ میں چاند ہے, بائیں ہاتھ میں سورج ہے, جو ان کے ایسے چہرے چمک رہے تھے. میرے دل میں ایک آواز آئی, اگر اس نبی نے بدعا کر دی, یہ دو معصومون آمین کہہ دیتے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جاتا. یہ ہے امام حسن و امام حسین. جیسا کہ مجاہد بھائی نے کہا, سرکار کتنا چاہتے تھے امام حسین کو. ایک مرتبہ مانڈی پر, ایک مانڈی پہ آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹائے ہیں, ایک مانڈی پہ امام حسین کو لٹائے ہیں, اور دونوں سے دل بہہ رہے تھے. چھوٹے بچوں کو لے کر میں بھی تھے اس کے اندر. جبرائیل ہمیں حاضر ہوئے, آ کر کہنے لگے, یا رسول اللہ آپ تو دونوں سے دل بہلا رہے ہیں, لیکن مشیت خداوندی یہ ہے دونوں میں سے کسی ایک کو دینا ہوگا. پہلے نواسا بعد میں بیٹا. حضور امام حسین کو دیکھ کے بولے, اگر میں امام حسین کو دوں گا تو فاطمہ کا دل بھی ٹوٹے گا, علی کا دل بھی ٹوٹے گا, میرا دل بھی ٹوٹے گا, میری بیٹی غمگین ہوگی, اس کے آنکھ سے آنسو جائیں گے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کو دیکھے, بولے اگر اس کو دیا تو صرف میرا اکیلے کا دل ٹوٹے گا. تو آپ نے کہا کہ میں امام حسن کا فدیہ حضرت ابراہیم کو دیتا ہوں. اس کے 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے. معراج میں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی سیر ہو رہی تھی, جبرائیل امی سے پوچھا کہ 2 کمرے کیا ہے بڑے, جو ایک ہرا ہے اور ایک لال ہے. تو جبرائیل امی فرماتے ہیں ہرا جو ہے وہ امام حسن کا ہے, جو لال کمرہ جو ہے وہ امام حسین کا ہے. یہ شروع سے تھا. لیکن ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے غائب ہیں. صحابہ اکرام کو صبح سے ملنے رہے. سارے صحابہ پریشان ہیں کہ سرکار کہاں ہیں. ایک کھلبلی مچ گئی. صحابہ اکرام گلیوں کی بو سونگنے لگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے بھی جاتے وہاں خوشبو آتی, ہر گلی سونگنے لگے. ڈھونڈتے حضرت علی باہر نکلے, ایک غار میں گئے. ایک غار میں رونے کی آواز آ رہی ہے. دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, رو رہے ہیں. حضرت علی اٹھانے کی کوشش کرے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھے. دوسروں نے لکھا کہ صحابہ کرام بھی اٹھانے کی کوشش کرے لیکن حضور نہیں اٹھے. حضرت علی کو معلوم تھا کہ حضور کو کیسا منوایا جائے, کیسا اٹھایا جائے. فوراً آپ امام حسن کو بلاتے ہیں, امام حسین کو بلاتے ہیں. دونوں شہزادے آ کر سیدھا مونڈا امام حسن پکڑتے ہیں, بایاں مونڈا امام حسین پکڑتے ہیں, اور سرکار سجدے میں ہے. یہ فرما رہے ہیں یا ربی حبلی امتی, اے پروردگار میری امت کو باغ فرما دے. اتنا رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے زمین بھیگ جاتی ہے. اس لیے احمد رضا خان پکار اٹھتے ہیں کہ رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. تو ایک مونڈے کو امام حسن پکڑتے ہیں, دوسرے مونڈے کو امام حسین پکڑتے ہیں. اے نانا جان آپ اٹھیے, اے نانا جان آپ اٹھیے, آپ کو ہمارا واسطہ, آپ کی امت کی خاطر, آپ کی دین کی خاطر ہم ہماری جان بھی کیوں نہ قربان کرنے کے تیار ہے. اے نانا جان آپ اٹھیے. تو تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں. بہرحال حضرات, ماہ محرم ہے اور خاص طور پر محرم کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کروں.
ये आजकल तो अल्लाह के फजल से ये अलमों के सामने नाचना कूदना तो बंद हो गया है। ये 10 दिन और बहुत अच्छा है कि यहाँ पर नौजवान वरंगल में और कई भी कमर में के वैसे लोग रोज़ शाम में लंगर का अहतमाम कर रहे हैं। लोगों को शरबतें पिलाएं, खैरात करें, रोज़ा रखें, सवाब जारिया जितना हो सके ये 10 दिन को करने की कोशिश करें।